میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 21 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے کی 22 تاریخ میں صحابہ کرام میں سے ایک بہت بڑی شخصیت، خال المسلمین کاتب الوحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ 22 رجب ہی کو حضرت امیر معاویہ اس دار فانی کو چھوڑ کر داعی اجل کو لبیک کہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصولی طور پر سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں کم و بیش 1,24,000 اتنے ہی نبی ہیں اور اتنے ہی کم و بیش صحابہ کرام بھی ہیں۔ تمام کے تمام صحابی عادل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر نہیں بلکہ کئی موقع پر، کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے، اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرے صحابہ کے راستے پر چلو۔ سب سے پہلے تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو 100% شریعت کے مطابق چلنا اور چلانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کرام کے راستے پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے بغیر اگر اس دین کا تصور کیا جائے جو دین ہم تک پہنچا ہے تو حقیقی دین باقی نہیں رہ سکتا۔ صحابہ اس دین کی بنیاد ہیں، صحابہ اس دین کی جان ہیں، اس دین کی پہچان ہے، صحابہ اس دین کی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کیا بات ارشاد فرمائی، صحابہ کو اگر بیچ سے نکال دیا جائے ہمیں پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ حضور نے کیا حکم فرمایا ہے، صحابہ کو اگر بیچ سے ختم کر دیا جائے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے براہ راست کسی کو تعلیم دی ہے، بغیر کسی واسطے کو کسی کو سکھایا ہے، تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے خود علم حاصل کرتے تھے، کسی اور سے علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ نبیوں کے بعد کوئی ذات، کوئی جماعت مقدس ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ایک مرتبہ غوث العظم پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا۔ کس کے بارے میں سوال کیا؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ عمر بن عبد العزیز ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وقت کے بادشاہ بھی تھے، اتنا عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے جب تک دنیا کے اندر رہے کہ میرے بھائیوں کسی کے ساتھ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کوئی ظلم کر دے۔
حتیٰ کہ جانور بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی کی پیا کرتے تھے۔ ایسی حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ تو سائل نے پوچھا غوث الاعظم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ بہتر ہیں، زیادہ افضل ہیں کہ حضرت امیر معاویہ زیادہ بہتر ہیں؟ میرے بھائیو، اس سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت تاریخ اسلام میں بہت مظلوم شخصیت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کیا ہے، برا بھلا کہا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو حضرت امیر معاویہ کو ایمان سے بھی خارج کر دیا ہے۔ بہت سارے ناجائز الزامات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے، اور صرف حضرت امیر معاویہ پر نہیں، حضرت امیر معاویہ کے والد محترم تھے، وہ بھی صحابی تھے، جن کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو بھی طعن و تشنیع کیا جاتا ہے اور ان کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ تھی، ان کا نام ہندہ تھا، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا، ان پر بھی طعن و تشنیع کیا جاتا۔ الغرض حضرت امیر معاویہ اور ان کے خاندان جو ان کے پہلے تھے، حضرت امیر معاویہ کا لڑکا یزید بھی تھا، یزید کا معاملہ الگ ہے۔ یزید ہی وہ ظالم شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک جنگ چھیڑی تھی، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یزید کی طرفداری کوئی نہیں کرتا، لیکن حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ تاریخ اسلام کی بہت مظلوم شخصیت ہے، اسی لیے اس موقع پر حضرت امیر معاویہ کی شان کو بتلایا جاتا ہے، ان کے مقام کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں بیان فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ بات حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی کہ یہ بتائیے کہ امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں، تو میرے بھائیوں جو جواب دیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جواب ہر ایمان والے کے دل پر نقش ہونا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ افضل ہیں؟ یاد رکھو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے سے سفر کیا کرتے تھے، جس گھوڑے سے چلا کرتے تھے، اس گھوڑے کے گرد و غبار اڑ کر کے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو بیٹھ جائے، اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز اور اویس قرنی جیسے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے حضرت پیران پیر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے مقام کو بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی کتنے بھی بڑے درجے کا ولی ہو جائے، بڑے سے بڑے درجے کا غوث قطب ابدال بن جائے، لیکن صحابہ کے مقام کو ہرگز پہنچ نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ، صحابیت یہ ایسا منصب ہے، ایسا عہدہ ہے، انسان اپنی طرف سے کوشش کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ولایت کا درجہ انسان اپنی طرف سے کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، ولایت کا درجہ بند نہیں ہوا ہے۔ آج بھی ولی پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی اس دنیا کے اندر غوث موجود ہیں، آج بھی اس دنیا کے اندر قطب اور ابدال بھی موجود ہیں، یہ ہر زمانے میں پائے جائیں گے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتے۔ صحابی کہتے اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اپنی آنکھ سے رسول کی زیارت کی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ غوث الاعظم پیران پیر فرماتے ہیں کہ اویس قرنی، عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی زیارت انہوں نے اپنے آنکھ سے نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابیت کا مقام بہت بڑا ہے، صحابیت کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے اسی ایمان کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے
براہ راست علم حاصل کرنے والے صحابہ تھے، اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، غالباً تیسرے پارے کی آیت ہے، فرمایا کہ ایمان ایسا لاؤ جیسا کہ صحابہ کا ایمان ہے۔ مدار ایمان، ایسا ایمان جو کامیابی کی ضمانت ہو، ایسا ایمان جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، وہی ایمان ہے جو صحابہ کے جیسا ہو۔ تو فرمایا کہ ایمان ایسا لاؤ جو صحابہ کے جیسا ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کے جیسا اگر ایمان لے کر کے آؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر کے کوئی نیا ایمان اپنانا چاہو گے، کوئی نئے راستے پر چلنا چاہو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تمہارا راستہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تمام کے تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، بہت سارے صحابہ کرام کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، آپس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات میں کچھ اختلافات تھے، پالیسی کے اختلافات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے امیر تھے، ملک شام کے امیر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے امیر تھے۔ اپنی اپنی جگہ پر دونوں حضرات حکومت کرتے تھے، لیکن ایک معاملہ ایسا تھا جن پر دونوں حضرات کا، دونوں حکومتوں کا، دونوں جماعتوں کا اختلاف تھا۔ کیا اختلاف؟ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے، سب سے پہلے ان سے بدلہ لیا جائے۔ اسی بات پر دونوں حضرات کا اختلاف تھا، دونوں حکومتوں کا اختلاف تھا۔ میرے بھائیوں، اسی چیز کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں کچھ جھڑپیں ہوئی، کچھ اختلافات ہوئے۔ اسی کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور آج ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کو باتوں کا جاننے والا ہے، اللہ کو کیا آگے ہونے والا ہے تمام چیزوں کا علم ہے۔ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی سے، حضرت معاویہ سے کیا معاملہ ہوگا اللہ کو سب پتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی کامیابی کی گارنٹی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنایا کہ یہ اختلافات اپنی جگہ، پالیسی کا اختلاف، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی پر ہم طعن و تشنیع کرنے لگے، کسی کو برا بھلا کہنے لگے، کسی کے ایمان پر سوال کھڑا کرنے لگے، کسی کی گستاخی کرنے لگے، یہ اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی، لہٰذا ہم اور آپ صحابہ کی شان میں گستاخی بالکل نہیں کر سکتے۔ کس نے خطا کی ہے، کس نے غلطی کی ہے، اللہ جانے، اور وہ جانے جن کا ایمان اللہ رب العزت اور صحابہ کرام کے درمیان میں یہ معاملہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے ایک راستہ ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے راستے پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کو شہید کرنے کے بعد حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے حضرت علی کی جگہوں پر۔ آپس میں بہت محبت ان کے درمیان میں تھی،
اگر وہ عداوتیں ہوتی جو بیان کی جاتی ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کہ یہی حضرت حسن تھے، یہی حضرت حسین تھے، یزید کے سامنے کبھی نہیں جھکے، یزید کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کبھی گھٹنا نہ ٹیکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں نواسۂ رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگہ پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، اور اس کے بعد استعفیٰ دے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یہ آپس میں صحابہ کی محبتیں تھیں، آپس میں کچھ اختلافات ہوتے تھے، لیکن اسے پرسنل یا ذاتی دشمنی کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جیسے ہم اور آپ تان و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک نہیں جاتے، رائے کے اختلاف ہو سکتی ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسے صحابہ کرام نے مثال پیش کی ہے اسی طرح ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سفیان، ان کے بارے میں بھی برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ تو پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک اصول اور ضابطہ حضور کی حدیث سے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ یقیناً صحیح بات ہے کہ حضرت سفیان ہر موقع پر حضور کے خلاف کھڑے رہتے تھے، ہر موقع پر حضور کے خلاف لڑتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سفیان آئے اور انہیں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ اب صحابی رسول ہو گئے ہیں، پیچھے کی پوری تاریخ جو ان کی ہے، انہوں نے رسول اللہ کے خلاف جنگیں کی ہیں، لیکن اب جب دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے، اب وہ صحابی ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہو گئے ہیں، اور صحابی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ صحابی سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ تو ہم اور آپ ہوتے کون ہیں صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والے؟ اس لیے میرے بھائیوں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، کوئی کسی پر کیچڑ اچھاڑ نہیں سکتا ہے، ورنہ اس کے اپنے ایمان سے بھی انسان ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جب ایمان لے آتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول نے کتنا ان کا احترام کیا ہے، تاکہ پوری امت جان جائے کہ ایمان لانے کے بعد اب ان کا مقام کیا ہو چکا ہے۔ ابھی تک جو کرتے تھے ان کی پرانی زندگی تھی، لیکن اب یہ صحابی رسول ہو چکے ہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں، جب صحابہ اعلان کر رہے تھے فتح مکہ کے وقت کہ آج بدلے کا دن ہے، ابھی تک جن لوگوں نے ہمیں ستایا تھا، مکہ کی گلیوں میں جنہوں نے مارا تھا، ان سے بدلہ لیا جائے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہم فاتح کے انداز میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ہم نے مکہ کو فتح کیا ہے، ہم خون خرابہ نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کسی پر ناجائز ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج کا دن معافی کا دن ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں ان کے لیے تو معافی ہے ہی، اور جو لوگ اسلام نہیں قبول کیے ہیں ان پر بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا، تمام کے تمام صحابہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے، پورا کا پورا خانہ کعبہ کا جو صحن تھا بھر گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ابو سفیان کے اعزاز میں، ابو سفیان کے احترام میں اعلان کیا کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد پناہ لے چکے ہیں ان کے لیے امن ہے، اور ساتھ ساتھ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے چکے ہیں ان کے لیے بھی امن ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جو امن لے اس کے لیے امن، اور جو ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لے اس کے لیے بھی امن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں جن کا نام ام حبیبہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے، حضرت امیر معاویہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں جن کا نام تھا ام حبیبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ میں تھیں۔ یہ دو خاندان جسے آج
ہمیں اور آپ کو شاید نہ معلوم ہو، لیکن یہ ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ حضرت ابو سفیان کی گستاخیاں آپ کو نظر آ جائیں گی، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک اصول اور ضابطہ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی تمام لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ ان چیزوں کے کرنے کے بعد اللہ نے ان کے بخشش کا پروانہ دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا ایک متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کی بھی اقتداء کر لوگے، جس کی بھی پیروی کر لوگے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تو ایک جگہ پر حضور نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، 2 مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا الفاظ استعمال مت کرنا، یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، پر جو شخص صحابہ سے محبت کرے گا تو اس لیے محبت کرے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے وہی محبت کرے گا جسے مجھ سے محبت ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، صحابہ کی نفرت اسی کے دل میں ہو سکتی ہے، صحابہ کا بغض اسی دل کے اندر ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر نبی کا بغض ہو، جس کے دل کے اندر نبی کی نفرت بیٹھی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اس لیے فرمایا کہ صحابہ کو بنانے والے، ان کے ایمان کو بنانے والے، ان کے کردار کو بنانے والے، ان کے گفتار کو بنانے والے خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا تھا، ان کو تعلیم دی تھی، ان کی تربیت کی تھی۔ اس لیے اگر صحابہ پر کیچڑ اچھالا جائے گا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوں گی تو یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس 22 رجب میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، وفات کا دن ہے، بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور صحیح عقیدہ جو صحابہ کرام کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے عظمت، جو صحابہ کی تعریف میں فرمائے ہیں، اللہ رب العزت ہم لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کے عظمت کو پیدا فرمائے، ان کی محبت کو قائم فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔